شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المتصف بالجلال والكمال المنزه عن الانداد والاشباه والامثال قیوم لا ینام عزیز لا یرام نحمده سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا به من الفضل والانعام. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے. وہ ہمسر، شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے. وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یہ نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایک تو وہ تکبر نہیں کرتے اور یہود کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب ان میں سے بعض نے قرآن کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے. یعنی جس گروہ کو نصارہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کو سنا تو انہوں نے اس کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا. سچے عیسائیوں کی علامت یہی ہے، اور انجیل کے احکامات کو یاد رکھنے والوں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ سچی کتاب ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے. ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں. اس نے کہا پھر وہ مجھے پڑھ کر سنائیے. جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا، اور اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی آنسوں سے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، اور ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے. یعنی اسی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا. تو بات یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے. اگر انسان خالی دل ہو کر یعنی سارے باعث کو ایک طرف رکھ کر صرف ہدایت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کو پہچاننے کی غرض سے اگر اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہو اس کے دل پر قرآن اتنا ہی زیادہ اثر کرتا ہے. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ سنگ دل کے سنگ دل ہی رہ جاتے ہیں.
معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ اس پر ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی اندر سے بھیڑیے ہوں گے اور اوپر سے بھیڑ ہوں گے۔ ان کا عمل طمع و لالچ کے لیے ہوگا، یعنی کسی مقصد اور مفاد کے لیے وہ کچھ نیکی کریں گے، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ان قریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، یعنی ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ پھر فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ انہی کا کلام ہے جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ بدلے میں ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی بات کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی۔ یعنی اچھی بات نہ صرف یہ کہ صدقہ ہوتی ہے، بلکہ اچھی بات انسان کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کتنا سنہرا موقع ہے کہ انسان اچھی باتیں ہمیشہ زبان سے نکالے۔ اچھی بات نکالنے سے اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اچھی بات ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، حسنات میں شمار کر دی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیچھے نصارہ کی بات کی گئی، اور نصارہ کے اندر رہبانیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، یعنی یہ نیکی نہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ حلال چیز سے بغیر عذر کے پرہیز کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے یا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب دیکھیں یہاں بچوں کو کتنی فوڈ الرجیز ہو جاتی ہیں، وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ کھا لیں تو ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک عذر ہے، لیکن عذر کے بغیر صرف نیکی سمجھ کر، صرف تقوی کی علامت سمجھ کر حلال چیزوں کو چھوڑنا یہ درست نہیں، اور یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں۔ ہمارے ہاں تقوی کیا ہے؟ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ حلال اور طیب کھانوں کو خود پر حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے، چنانچہ میں نے اپنے آپ پر گوشت کھانا حرام کر لیا ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی حلال کو حرام نہ کیا جائے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی کھانا منع نہیں، بس کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ تو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ لیکن ساتھ کیا کرو؟ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی۔ تو اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی ایوریج جو ایک ویک کے اندر مینیو چل رہا ہوتا ہے، ویکنڈ کا نہیں۔ یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کسی بات کی قسم کھا لے تو پھر کیا کرے اگر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، خاص طور پر اگر طیب فوڈ، حلال فوڈ کو نہ کھانے کی قسم کھا لے۔ مثلاً آپ کو کسی نے فوڈ آفر کی، آپ اس کو ذرا تھوڑی دیر دیکھنے لگے تو کہ کیا چن رہی ہو، تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں یہ کھاؤں گی نہیں۔ اب وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، ہولسم ہے، لیکن آپ صرف کسی کی بات کی وجہ سے قسم کھا بیٹھے، لیکن آپ کا دل تو ہے، اب اپنے اوپر آپ نے خود مشکل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری پتہ تھی، لہٰذا اس کے لیے وے آؤٹ رکھ دیا گیا کہ اب اگر اپنی قسم کو توڑنا ہے تو کیا کرو۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو لغو قسمیں جو ایسے ہی زبان سے نکل سکتے ہیں، اللہ قسم ایسے، مگر نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، ایسی قسموں پہ نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے۔ دوسری ہوتی ہے منعقد ہونے والی قسم، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جیسے چاہے غصے میں ہی کھائے، تو اس قسم کا یہاں کفارہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ یا فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کے قسم کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ اب یہ کفارہ جو ہے اس میں سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ میں استطاعت نہیں یا کسی وجہ سے کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ اگر آپ میں یہ بھی استطاعت نہیں تو پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں مل رہی، تینوں کی ہی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ 3 روزے رکھ کے وہ قسم حلال ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ 3 روزے کنزیکٹیو بھی رکھ سکتے ہیں، پے در پے بھی، یا الگ الگ بھی، دونوں طرح درست ہے۔ لیکن یاد رکھیے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے، قسموں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ قسم کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع یعنی خرید و فروخت میں بکثرت قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے، یعنی بے برکتی ہو جائے گی، وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جھوٹ بول کر مال مت بیچو۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے استھان اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں،
بس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ شراب کے سلسلے کا تیسرا اور آخری حکم ہے۔ اس کے بعد شراب قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ میں آیا، دوسرا النساء میں آیا، اس میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے ان دونوں صورتوں کے اندر حکم نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ آخر صریح حرمت کی یہ آیت 3 مزید چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری۔ تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، بس جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، اسے گرا دے۔ یہ گرا دے کی بات میں خود کر رہی ہوں، یعنی نہ بیچ سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ رکھنے سے تو ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے کہ انسان پھر کسی وقت اس کے ٹریپ میں آ جائے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان چلا جاتا ہے اس کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر ہمیشہ شراب پینے والا اسی حالت پہ مر جاتا ہے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا گویا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو، وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ وہی بات کہ کمپنی اثر کرتی ہے۔ صحبت صالح ہو تو انسان نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اور صحبت اچھی نہ ہو، دوست اچھے نہ ہو تو انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہوئے بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی یہاں پر شراب کے اور جوئے کے دینی اور دنیاوی نقصانات کا بیان ہو رہا ہے۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور دنیاوی نقصان کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آپس میں عداوت اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں خرابیوں کا پایا جانا بالکل صاف ظاہر ہے۔ اس کے برعکس کیا کرو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی سارے احکامات میں، لیکن یہ شراب اور جوئے کے کانٹیکس میں آئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لفظ حرام، تو حرام لفظ نہیں لکھا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر حرام کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں صرف قرآن کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہوگی۔ وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے۔ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی شراب کی حرمت آنے سے پہلے یا معلوم ہونے سے پہلے اگر اہل ایمان میں سے کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو پھر اس پر توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کہنے لگے، ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا بدلہ ملے گا؟ لیکن وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی، کیونکہ اس وقت تک ابھی قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ تو اس پر ان کو کیا حکم دیا گیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں، ان کو یعنی ابھی حکم آیا نہیں اور انہوں نے اگر عمل نہیں کیا اور وہ گزر گئے اس سے پہلے ہی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تقوی کا حکم 3 دفعہ دیا گیا ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے۔ پہلا حکم شراب سے بچے، دوسرا حکم بری باتوں سے بچے اور تقوی پہ قائم رہے، اور پھر یہ کہ آمنو سے مراد شرک سے بچے، اور دوسرے سے مراد گناہوں سے بچے، اور تیسرے سے مراد صغیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ اور پھر احسنو کا لفظ بھی آیا، یعنی احسان کے درجے میں اللہ کی عبادت کرے، یعنی متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا
واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، شک والی چیزوں سے بچتا ہے، اور محسن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی احسان میں ایک پہلو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے کام کرنے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرا پہلو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے ان کو ایکسیلنٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے، ان کے ساتھ معاشرت اچھی رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یاد رکھیے سورۃ المائدہ میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کی پکار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو وہاں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا گیا۔ اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام کی گئی، یعنی احرام کی حالت میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ جب چاہے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دے اور جب چاہے اسے ہمارے لیے حرام کر دے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، تاکہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان فرق پتہ چل جائے، آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اور پھر یہاں تنالہ ایدیکم ورماحکم، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو، یا بڑے جانور جن کا تم نیزوں سے شکار کر سکتے ہو، جبکہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع ہے، لیکن اب وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں امتحان کے لیے کہ اب کرتے کیا ہیں۔ جیسے اصحاب السبت کا امتحان ہوا تھا لیکن وہ ناکام ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک ٹیسٹ ہوا کہ شکار احرام کی حالت میں خود بخود ان کے اوپر آ کے گر رہا تھا لیکن وہ اس کو نہیں پکڑ رہے تھے۔ تو جو شخص غائبانہ طور پر رب سے ڈرے اس کے لیے قرآن میں مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ من وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارا تو چوپایوں میں سے اسی کی مانند بطور فدیہ بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا کفارہ ہے چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ آیت اور اگلی آیات اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے، تو خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے، حالانکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع کر دیا۔ تو جو محرم ہوتا ہے یعنی احرام پہنے ہوئے، نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے نہ شکار میں کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ ہاں 5 جانوروں کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے، یا حالت احرام میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا، کیونکہ یہ سارے موذی جانور ہیں اس لیے ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہوئے سانپ، بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ بھی مار سکتے ہیں۔ اور جان بوجھ کے اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جس طرح کے قد و قامت کا جانور اس نے مارا ہے اسی قد و قامت یا اس کے ساتھ شکل و صورت میں ملتا ہوا جانور قربان کرے، اور وہ قربانی کہاں پہنچائی جائے گی؟ حرم میں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا،
جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرو وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، سمندر کا نہیں۔ یعنی اگر کچھ لوگ احرام پہن کے وایا سمندر حج کرنے آ رہے ہیں اور راستے میں ان کا زاد راہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑ کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سمندر اور سمندر کے علاوہ جو بھی جگہیں ایسی ہوں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو۔ زندہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پانی میں رہنے والا جو جانور ہے، جو پانی جس کا بسیرا ہے، مولد و مسکن ہے، وہ شکار کرنا حلال ہے۔ اور یہ کوئی صحیح بات نہیں کہ مچھلی کے علاوہ سب کچھ حرام ہے، نہیں، سمندر کے کھانے سب حلال ہیں، کیونکہ طعامہ کی بات کی گئی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، یعنی وضو وغیرہ کر سکتے ہو۔ الحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی اگر کوئی جانور وہیں اندر مر گیا اور اوپر آ گیا تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے اندر کتنا نمک ہوتا ہے نا سمندر میں، تو وہ ایک پریزرویٹو کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں اور اگر وہ اندر ہی مر گئی ہے، یعنی باہر مری یا اندر مری بات برابر ہے، تو اگر اندر ہی مر گئی ہے اور اوپر تیر رہی ہے تو پکڑ کے اس کو بھی کھا سکتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جنگی مہم پہ بھیجا، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت ہیوج مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پہ چھوڑ کر ہٹ چکا تھا اور وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ابو عبیدہ ان کے امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ 1 ماہ تک 300 آدمی روزانہ اسے کھاتے رہے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو، یعنی جو ساتھ لائے ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ کی طرف بھی بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ تو جو مری ہوئی مچھلی صحابہ نے کھائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے گوشت کھایا، اس کو آپ کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ پھر فرمایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جس طرح حرم جانوروں کے لیے باعث امن ہے، ایسے ہی انسانوں کے لیے بھی حرم امن کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کعبہ لوگوں کے لیے قیام زندگی کا باعث ہے، یعنی اہل مکہ کی معاش روزی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں آتے ہیں، ضروریات کی چیز یہاں لا کر بیچتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کر وہ امن میں آ جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی کوئی شخص حرم کے اندر اپنے باپ بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور عبادت اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ آباد ہے، ہر وقت آباد ہے، اور وہاں جانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے، بابرکت جگہ ہے۔ اور قیامت کے قریب جب ایک حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی، کیونکہ کعبہ قیام کا ذریعہ ہے، قیام زندگی کا ذریعہ ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اعلموا، حکم دیا جا رہا ہے جان لو، یعنی اس بات کا علم حاصل کرنا لازم ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو ہمارے لیے ایسا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہمارے عمل میں بہتری آئے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے کہا ہو۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے اور اطاعت گزاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت میں خوف اور امید کو جمع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور ایسے کام بھی نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہوں۔ مریج بن مسروق کہتے تھے
اللہ کی رحمت کی امید سے پہلے اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک جہنم کو پار نہیں کر لیں گے۔ پلسرات جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ خوف گناہوں سے روک لیتا ہے اور امید فرائض کو ادا کرنے پر قوت مہیا کرتی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول کسی کو عمل کی ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس سے مراد حرام اور حلال بھی ہو سکتے ہیں، کافر اور مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی حرام رزق کی فراوانی بظاہر کتنی ہی خوش کن کیوں نہ ہو، انسان پہ لازم ہے کہ حلال تھوڑا بھی ہو اسی پر قناعت کرے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اللہ کا نافرمان دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو اس سے دور رہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک غریب مسلمان کے ساتھ دوستی کی جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو بلا ضرورت سوال کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ بال کی کھال اتارنے سے، ٹو مچ کوسچننگ سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ یعنی پہلے آسانی تھی لیکن اس نے سوال کر کر کے حلال کو بھی حرام کروا دیا۔ در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ اپنے انبیاء سے خواہ مخواہ کی کھوج کرید کرتے رہتے تھے مختلف مسائل پر، اور جب وہ چیز حرام قرار دے دی جاتی تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور پھر یوں نافرمان ٹھہرتے۔ تو کثرت سوال جو ہے، ضروری سوال تو ٹھیک ہے لیکن کثرت سوال جو ہے منع ہے۔ اور اس میں دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرنا، پھر سوال پہ سوال کرتے جانا، پھر ان کے اندر تجسس کی حد تک پہنچ جانا، تو غیر نافع علم جو ہے اس کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نفع مند علم کے بارے میں تحقیق آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ضروری حد تک ہونی چاہیے، نہ کہ غیر ضروری چیز کے بعد سمجھ بھی آ جائے اور پھر بھی خواہ مخواہ سوال کیے چلے جائیں۔ اللہ نے کوئی بحیرہ اور کوئی سائبہ اور کوئی وسیلہ اور کوئی حام مقرر نہیں کیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اہل عرب نے 4 قسم کے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ عقل مند انسان کس راستے کی پیروی کرے گا؟ جو علم پر مبنی ہو، جو دلیل پر مبنی ہو، نہ کہ وہ صرف اندھا دھند آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرتا چلا جائے گا۔ ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی فکر کرو، جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو۔ تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی بار بار سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو انسان خود مضبوطی سے جمے رہے حق پر، ہدایت پر۔ اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر اس کے بھٹکنے کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا،
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو اور دوسرا نہیں تو پھر اس کا ہدایت پر نہ ہونا، گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی تو بڑی فکر کرتے ہیں اور اس فکر میں اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ گمراہ لوگ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے گناہ اور ہمارا بگاڑ ہمیں نقصان دے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس کا معنی آخری زمانے میں آئے گا، جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جاتا رہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو، بس جب تم مغلوب ہو جاؤ یعنی لوگ تم پہ غالب آ جائیں تو تم اپنی حفاظت کرو، یعنی اپنے آپ کو لازم کر لو، یعنی اپنی حفاظت کو لازم کر لو، یعنی پھر آپ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بحث مباحثہ چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہ کریں ہم اور صرف اپنی ذات میں گم رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حد تک دوسرے کو سمجھائے جب تک کوئی سمجھے، اور اگر کوئی نہیں سمجھے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہمیں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود بدلہ پائے گا، اس لیے ایک حد تک تو دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا چاہیے اس فکر میں۔ بعض اوقات آپ دین کے رستے پر ہیں، آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں، آپ ان کو جو بھی سن کے جاتے ہیں یا جو بات آپ کو پتہ چلتی ہے آپ ان کو بتاتے ہیں، اور وہ آپ کو ہمیشہ ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں اور گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے وہ قوام ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، ایڈلٹ ہیں، تو ان کا اگر وہ بات نہیں سنتے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ گھر کی فضا کو خراب نہ کریں، ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جہاں کہیں مناسب موقع ہو تو اچھی کوئی بات شیئر کر لیں، ورنہ پیچھے نہ پڑیں، اور کسی کے بھی پیچھے نہ پڑیں۔ بچوں کو بھی سمجھانے کے بعد ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہیں، وہ ہمارا مال نہیں ہے کہ ہم اپنی مٹھی میں اس کو بند کر کے رکھیں۔ بچوں کو بھی سپیس دیں، ان کو بھی سمجھانے کے بعد غلطی کرنے کی بھی گنجائش دیں۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہوگی، یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو گے، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر دی ہوئی گواہی کو چھپا رہے ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ یہ اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر اس شخص کو کہ جو سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اسے لگے کہ وہ بچ نہیں سکتا تو اس کو وصیت کر دینی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ یہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وصیت کرنے والے کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تب ہم بلا شبہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں گے یا وہ ڈریں گے کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی تمہاری قوم کی طرف سے۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ سوال پیغمبروں سے کیوں کیا جائے گا؟ یہ اصل میں تو امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے نہیں پوچھے گا، پیغمبروں سے پوچھے گا تاکہ ان پر حجت پوری کر دی جائے۔ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا،
ہمیں علم نہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے اندر عمر گزاری تھی، تو یہ کیوں کہیں گے ہمیں علم نہیں جبکہ انہیں علم تھا؟ یعنی ہم ان کا باطن نہیں جانتے، ہم ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت نہیں جانتے، ہم تو صرف ظاہری چیزوں سے ہی واقف ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا نام العلام آیا ہے، اور یہ علام جو ہے یہ علیم سے زیادہ مبالغے کا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ علیم جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور علام جو ہے یعنی بہت زیادہ خوب جاننے والا، ظاہر کو بھی غیب کو بھی، اور اس علم میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اور شریک بھی نہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی، جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، تم گہوارے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام رسولوں سے گواہی لی جائے گی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی لی جائے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بطور خاص سوال کیا جائے گا، کیونکہ ان کی امت ان کے بعد ان کے رستے کو چھوڑ گئی۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی حواریوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن دلوں کے اطمینان کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں حل یستطیع ربک کا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تو نہیں، یا اس میں کوئی امر مانے تو نہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی علم یقینی ہو جائے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ دو لفظ اکٹھے یہاں آئے ہیں، اللہم ربنا، اور یہ ان کی انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ وہ خود الہ نہیں ہے بلکہ اللہ کو اللہم اور ربنا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار کہ جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رازق نہیں تھے، وہ رب نہیں تھے، وہ الہ نہیں تھے، بلکہ وہ اتنی عاجزی کے ساتھ اصل رب سے ہی دعا کر رہے تھے۔ تو رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری یعنی غذا کا، کھانے کا، جو جسم کے کام آتا ہے، قوت کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا باطنی جو ایمان کے لیے، قلب کی روشنی اور دین کے لیے رہنمائی بنتا ہے، یعنی دینی رہنمائی بنتا ہے۔ ظاہری رزق کا فائدہ جسم کے لیے ہے، باطنی رزق ابدی زندگی یعنی آخرت کے لیے ہے، اور دونوں ہی رزق کا مالک اللہ ہے، یعنی دونوں طرح کے رزق کا مالک اللہ ہی ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ تو اس لیے جب اللہ سے رزق مانگے تو پھر دونوں طرح کا رزق مانگا کریں، روحانی رزق بھی، ایمانی رزق بھی، اور جسمانی رزق بھی۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا
تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر اس نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے، ورنہ ناشکری سے وہ نعمت چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ میں نے تو انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گزارشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے دین پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے رب ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے رسول پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو بہت اچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہو جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اور یہاں جو بڑی اہم بات اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ کہ اس دن سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے مشکل وقت آپ جھوٹ سے گزار لیتے ہیں، لیکن وہاں جھوٹ سے وہ مشکل نہیں ٹلے گی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام الحمدللہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ یہ 5 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الفاتحہ کے علاوہ الکہف، سبا اور فاطر بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں۔ حمد میں محبت اور تعظیم دونوں ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں اور کچھ اس کے درمیان۔ اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان۔ جیسی مٹی ویسا مزاج۔ اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لہٰذا ظاہر اور باطن میں اللہ کا بندہ بننا چاہیے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی اعمال ہوں یا دینی اعمال، سب کو اللہ جانتا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، نشانیوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ تو جو آیات کی نشانیوں کی ناقدری کرتا ہے وہ پھر ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، تو جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی عذاب کی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دے رکھا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ یہاں کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے کہ دیکھ لو پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے یہ استدراج کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک دم نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو انسان چاہتا ہے، تو یہ استدراج یعنی ڈھیل دینے کے بعد فوراً پکڑ لینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یعنی نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اچانک پکڑ آ جائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ٹچ کر لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی پھر بھی یقین نہ کرتے۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازماً ایک آدمی ہی بناتے، اور ہم ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں اللہ نے انسان کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل تھی کوئی، اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے تو نظر نہیں آتے۔ اگر وہ رسول ہوتے اور ان کو کوئی دیکھ بھی نہ سکتا تو پھر ان کی پیروی کیسے ہوتی؟ تو انسانوں کی شکل دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر فرشتے کو رسول بنایا جاتا تو پھر ایک اور اعتراض ہوتا کہ یہ کیسا رسول ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یعنی دو میں سے ایک چیز ہوتی، یا تو فرشتہ نظر نہ آتا یا نظر آتا تو انسانی شکل میں نظر آتا۔ تو پھر اگر انسان ہی نظر آنا تو اس نے تو انسانوں میں سے رسول کیوں نہیں؟ اور حکمت کیا ہے کہ انسانوں کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں بڑی تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی اس میں تسلی پانی چاہیے کہ اگر ہم دین کے راستے پہ چلیں گے تو مذاق اڑایا جائے گا، لیکن اگر کوئی مذاق اڑائے تو دل شکستہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ تمام انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اور اس وقت انسان کیا یاد رکھے کہ آخرت تو متقین کے لیے ہی ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے،
وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک و بد سب پر اپنی رحمت فرماتا ہے، لیکن کامل رحمت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے وقتی رحمت ہے، آخر میں ان کی پکڑ ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہی کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، یعنی آپ کی زبان سے اعلان کروا دیا گیا ہے کہ نیک بندے سے بھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو کبھی بھی بے فکر ہو کے نہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم کچھ کام نہ بھی کریں اور کوئی غلط کام بھی کر لیں؟ نہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جس کسی سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اگر وہ نقصان پہنچائے تو کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر وہ خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو وہ پوری طرح خیر پہنچا سکتا، کوئی انسان روک ہی نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلسل جو سپارے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو خبردار کر رہے ہیں، اہل کتاب ہوں، بنی اسرائیل ہوں، یہود و نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، مشرکین مکہ ہوں، حتیٰ کہ اہل ایمان بھی، تو سب کے لیے اس کتاب کے اندر وارننگز ہیں کہ اس کے مطابق اپنا عمل درست کر لو۔ یعنی بعض اوقات ہم کوئی سخت بات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسے احکامات دیے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے دیے ہیں۔ بعض باتیں صرف اس وقت سمجھ آتی ہیں جب کوئی ڈانٹ کے بات کرے۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اہل کتاب اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے، انہیں شک نہیں تھا، جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اقرار نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں تھے، انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ جو شخص ضد میں آ جائے نا، پر اس سے پھر کسی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے،
بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ سبحان اللہ، یعنی سب کچھ کر کے اور وہاں جھوٹ بولیں گے۔ سمجھتے ہوں گے جیسے دنیا میں جھوٹ بول کے کام نکال لیتے تھے، یہاں بھی کچھ ہو جائے گا، یہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔